اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللہ عز و جل کو ہر قسم کی حمد و ثنا زیبا ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جس نے اس آخری امت کو وہ نبی دیا، وہ پیغمبر، قائد، مرشد، ہادی، امام اعظم وہ عطا کیا جس کی نظیر اور مثال کائنات میں نہیں ہے. ایسا بے مثال پیغمبر ہے جس کی ظاہری خوبیاں پیش کی جائیں، حسن و جمال، اخلاق و کردار، تو اس کی بھی مثال اور نظیر نہیں ہے. روحانی خوبیاں، کردار، اخلاق عالیہ و فاضلہ، یہ بھی ساری کائنات میں سے اعلیٰ و افضل ہے. ایسے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر انگنت لا تعداد درود و سلام. جو آیات یا جس مقام سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ چوتھے پارے کی ایک آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری خصوصی رحمت ہے تجھ پر، میرا خصوصی انعام ہے
لنت لہم کہ تو ان کے لیے نرم مزاج بن گیا ہے. انہی میں سے ایک فرد ہے، مکی لوگوں میں آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ کے جذبات اور آپ کے اوصاف، ان میں بھی سختیاں، صلابتیں، شدتیں ہو سکتی تھیں، لیکن میں نے آپ کو نرم مزاج بنایا. میری رحمت ہے آپ پر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ درست مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد سے یہ لوگ بھاگ جاتے. اگر ان لوگوں میں سے کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، نہ چھیڑے ہو، رہن دو، وہ آپ پہ کر اتنا بند کرا دو. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان سے معافی کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے آپ مجھ سے بخشش طلب کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مسائل میں، نبوت کے امور میں، ان کے اصلاح احوال کی خاطر ان سے مشاورت رکھیے گا. یہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت، اپنا احسان جتلایا ہے. تجھ پر میری نعمت ہے، میرا احسان ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کتب متقدمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں دیکھتے ہیں. پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کی صفتیں موجود ہیں. تورات کے اندر لیس بفظ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست مزاج نہیں ہے. تورات کی عبارت میں یوں الفاظ آتے ہیں، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہوں گے، مولدہ بمکہ، مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، اور آپ کا آبائی وطن شام ہے. لیس بفظ غلیظ، آپ سخت مزاج، درست مزاج نہیں، سخت دل نہیں. ولا صخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں. لا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں. ولکن یعفو ویصفح، لیکن آپ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے فاصفح الصفح الجمیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر فرمائیں، بڑی خوبصورت درگزری ہونی چاہیے. رب العزت نے یہ الفاظ فرمائے. تو حضرت محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نہایت عمدگی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے، پیار اور محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. قرآن نے آپ کے معیار تبلیغ کو دیکھ کر اور اپنی نعمت جو کامل و مکمل محمد پر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تھی. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ساری کائنات میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. پوری کائنات کے جتنے عالم ہیں سب
کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں۔ محمد سب کے لیے رحمت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ یہ حدیث میں آتا ہے، ایک جانور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے ایک شکایت لے کر آ گیا، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چارہ پورا دیا کرو بھائی، حق ادا کیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے جانوروں کے لیے بھی محمد رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ حاملہ بکری جانور حلال اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، دودھ والے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے محمد سب کے لیے رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے قواعد و ضوابط؟ میرے آقا نے فرمایا جب جہاد کے لیے نکلتے ہو تو پھر عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم نے مسئلہ نہیں کرنا ہے، ناک کان کاٹ دو، آنکھیں نکال دو، کلیجے چبا لو، یہ نہیں ہوگا، ختم کر دو۔ یہ کافر کی خصلت ہے، اذیتیں دے دے کر مسلمان کو مارتے ہیں، یہ کافر کی خصلت، مسلمان کی یہ خصلت نہیں ہے۔ مسلمان اس قدر ضرر نہیں پہنچاتا ہے، حق بات پر جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ مشورے کے قابل کون ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر و عمر، مجلس شورا کے سب سے فاضل عالی مرتبت رکن دونوں، جن کے بارے میں محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو زمین میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آسمانوں کے وزیر اما وزیرا یا فی السما، آسمانوں والے جو وزیر ہیں وہ کون ہیں؟ فجبرائیل و میکائیل، وہ میرے آسمانوں والے وزیر ہیں۔ جو زمین کے وزیر ہیں محمد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر و عمر، یہ میرے دو وزیر ہیں، محمد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وشاورہم فی الامر، میرے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اے ابو بکر عمر، جب میں کسی کام کے لیے آپ سے مشورہ کرتا ہوں تم دونوں سے، تو میں پھر مخالفت نہیں کرتا آپ کی بات کی۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی اہم بات ہے کہ پھر میں مخالفت نہیں کرتا ہوں، تم سے مشورہ کر لوں تو بات ہو جاتی ہے پوری۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر۔ پھر قائدانہ انداز بہت زبردست ہے یہ، اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف بھی کر دو، ان کے لیے مجھ سے بھی معافی مانگو، پھر عبدالزدہ قرار دے کر یہ نہ کہو کہ میں مجلس شورا کا رکن نہیں رکھنا اس کو، اس نے فلاں غلطی کی تھی۔ فرمایا فلا وشاورہم فی الامر، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ مشاورت بھی کیا کریں آپ، تاکہ یہ لوگ اس قدر آپ کے ساتھی بنے، وہ کہے دیکھو ہماری غلطیاں صرف معافی نہیں فرمائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اپنی مجلس شورا کا ہمیں ممبر بھی بنا لیا ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ جو شخص اپنے اراکین کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے وہ امیر نہیں بنا کرتا، وہ کامیاب نہیں رہ سکتا ہے۔ ساتھیوں کو دھکے نہیں دیے جاتے، ساتھیوں کے ساتھ انسان کامیابیوں کے زینے طے کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے درس دیا ہے، یہ نہیں بات کہ آپ کو ان کے ساتھ کامیابیوں کے لیے ان کی ضرورت ہے، آپ کو تو اللہ کی رحمت کی بہت بڑی کھیپ مہیا ہے، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت کے طور پر ان کو محمد کا ساتھی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ آپ کے ساتھی ہیں، اے میرے پیغمبر میں تیرا
تیرے لیے کافی ہوں، یہ آپ کے ساتھی، یہ جماعت میں نے منتخب کی ہے آپ کے لیے۔ ساتھی کافر کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے محمد رسول اللہ کے مریدوں کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں نہ تو میرے مشاہدے میں ایسی بات آئی ہے، نہ میں نے اپنے کانوں سے کسی کے ایسے مرید دیکھے ہیں جیسے محمد کے ہیں۔ جہاں آقا کا پسینہ بہتا ہے وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شابرہم فی الامر، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ سمندر کو چیر کر جانے کا حکم دیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ نحن، ہم بین یدیک، آگے ہوں گے آپ کے، وعن یمینک وعن شمالک، آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، حتیٰ کہ آپ یمن کی آخری سرحد تک برق الغماد تک لے جانا چاہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے لیے وہ بات نہیں کہیں گے کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب لڑ، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، وقتی شکست پر صحابہ نے دیکھا محمد رسول اللہ تنہا کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابی آگے، دو صحابی آگے بڑھے، چلو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہو گئے۔ صحابی کہنے لگے، سوچ کر آپس میں بات کر رہے ہیں، کہنے لگے ہم دو ہیں، کفار کا بہت بڑا لشکر جرار ہے، کتنی دیر ہم نکالیں گے یہاں، ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم یہاں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ساتھی وہ کہہ رہا ہے، اور کافروں کی طرف منہ کر کے کیا کھڑے ہونا، جب تک زندگی ہے جناب محمد کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کا چہرہ انور تو دیکھتے رہے ہیں، مرتے دم تک محمد کا چہرہ تو دیکھ لیں ہم علیہ السلام۔ اللہ اللہ فرمایا میرے دو وزیر آسمان میں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو وزیر زمین میں ہیں، کون ہیں؟ ابو بکر عمر، یہ ابو بکر اور عمر ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایسا پیغمبر جو اتنا نرم مزاج دین کی خاطر، لیکن جب اسلام نافذ ہو رہا، اسلام کا نفاذ ہو گیا، اسلام کو اللہ نے سلطنت عطا کی، قوت عطا کی، اس زمانے میں آپ فیصلہ کرنے میں کبھی نرمی نہیں برتتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کہتا ہے فاطمہ بنو مخزوم کی، اس کو معاف کر دیں، اس نے چوری کی ہے، ہاتھ نہ کاٹیں، ساری زندگی ان کو قوم کے لیے داغ ہے بدنما۔ اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں تو سفارش کرتا ہے، واللہ مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بیٹی محمد کی بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہاں یہ بات ہے، لیکن جب تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت کیا ہے؟ اس وقت نرم مزاج ہیں، آؤ دین کی جان، اے میرے حبیب محمد فبما رحمت من اللہ لنت لہم، میری رحمت ہے، میری نعمت ہے تجھ پر کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے درست مزاج سخت دل، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد سے یہ بھاگ جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب ان سے معاف کر دے، ان کے لیے مجھ سے بھی معافی طلب فرمائیے،
اور ان کو اپنی مشاورت میں رکھ لیجئے۔ اعتماد، قائد کا اعتماد بحال ہوتا ہے، یہ صلاحیت قائدانہ ہے، گو رب سکھا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پتھر مارتا ہے اس کو بھی حضور دعائیں دیتے ہیں، میرے قریب آ جاؤ، تجھے گلے لگا لوں، تو مسلمان بن جائے تو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو محمد کا علاج کرنے کے لیے آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہتا ہے محمد اپنا دین پیش کر، کیا کہتے ہو؟ مکے والے اس کو دیوانہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مجنون کہتے ہیں، مفتری کہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا، ساحر اور مسحور کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چل میں علاج کرنے کے لیے اپنی بیماری بیان کروں۔ آقا فرماتے ہیں میری بیماری یہ ہے، الحمدللہ، بیماری یہ ہے، لات منات عزا ود سوا یغوث یعوق نصر، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہیں، ان کو چھوڑ کر کہہ دو الحمدللہ۔ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم پناہ مانگتے ہیں اپنی جانوں کے شر سے اور برے عملوں سے، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے تبلیغ رسالت کا کام، یہ فریضہ انجام دینا ہے، اللہ کا پیغام دینا ہے۔ ہدایت کس کی بس میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہی میں رکھے اللہ، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، جو تو نہیں دیتا ہے روک لیتا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، دے دے تو روکنے والا نہیں، اگر روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میری بیماری تو یہ ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر بیماری پیش کر دو، آقا نے پھر بیماری یہی دہرا دی، پھر کہتا ہے محمد ایک بار پھر پیش کر دو، آقا نے تیسری بار پھر یہ کلمات سنا دیے۔ کلمات سننے کے بعد نظریں جھکا لی، سوچ بچار میں پڑا ہوا ہے، دل کہتا ہے بات سچی ہے، دماغ کہتا ہے دل کو فیصلہ کر۔ ساری باہر کی باتیں دماغ کی سکرین، پردہ سکرین پر جاتی ہیں، وہ پھر دل کو اپنا حاکم بنا کر دل کی طرف روانہ کرتا ہے۔ دماغ فیصلہ تو کر۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کو سوچتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے تدبر، قوت فیصلہ یہ کس کے پاس ہے؟ دل کے پاس ہے۔ اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ میری بیماری یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ رکھ سکتا نہیں، جس کو اللہ گمراہی میں رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ میری سوچ بچار کرنے کے بعد کہتا ہے یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی دیوانگی نہیں، یہ جنونی کلمات نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ کلمات محمد کے اپنے ذاتی بھی نہیں ہیں، یہ کسی اور کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ جنوں کی طرف سے نہیں، شیطانوں کی طرف سے نہیں، یہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ عرش عظیم کا مالک الحمدللہ، وہ اللہ ہے نا، اللہ کے سوا کون ہے؟ فوراً کہتا ہے محمد، ہاتھ بڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
آپ کے اخلاق ہے، آپ نے یہی نہیں کہا تو مجھے بیمار کہہ رہا ہے، میں تو بات حق کہتا ہوں، تو مجھے بیمار کہتا ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ ہیں۔ اللہ، ایک بہت بڑا رئیس، بہت بڑا چودھری، جس کو ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے مسجد نبوی کے، آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کیف انت، چودھری صاحب کیسے ہو تم، کیسے ہو، مزاج کیسے ہیں؟ کہتا ہے ٹھیک ہوں، ان تقتل زاد من، اے محمد علیہ السلام اگر تو مجھے قتل کر دے تو میں ایک خون والا ہوں۔ کیا معنی؟ زیرو شے ہوں، ایک معنی یہ کرتے ہیں مر جاؤں، دوسرا معنی یہ ہے اگر تو مجھے قتل کر دے تقتل زاد من، میں ایسے خون والا ہوں جس کا خون ضائع نہیں ہوگا، انتقام لیا جائے گا، تھریٹ کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، انتقام لیا جائے گا۔ ان تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اے محمد علیہ السلام اگر انعام کر دو، احسان کر دو تو میں تمہارا بڑا قدردان ہوں گا، شکر گزار ہوں گا۔ 3 دن یہ باتیں چلتی رہیں، تیسرے دن آقا فرماتے ہیں کھول دو اس کی رسیاں، جا یار تجھے ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ باہر نکل گیا، قریب ترین چشمے پر گیا، غسل کیا، غسل کر کے واپس آیا، کہنے لگا ہے محمد علیہ السلام آج اس وقت سے پہلے، اس گھڑی سے پہلے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کے ساتھ دکھ تھا، غصہ تھا، رنج تھا تو وہ محمد کی ذات علیہ السلام۔ سب سے زیادہ غلط شہر اگر کسی کو سمجھتا تھا تو میں مدینے کو سمجھتا تھا، لیکن اے محمد علیہ السلام اس گھڑی پوری ہوئے زمین پر، پوری کائنات میں سے تیرے جیسا کوئی مجھے محبوب نظر نہیں آتا ہے، اور تیرے شہر جیسا مجھے اچھا شہر کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیوں جی؟ پھر کیوں نہ رب کہے ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام ان ایمان والوں سے کہہ دو اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اللہ کی اور مجھ محمد کی اطاعت کرو علیہ السلام، میرے پیغمبر محمد کی اطاعت کرو علیہ السلام۔ کیسا با اخلاق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے کائنات والو میرے نبی کی مخالفت کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کر لینا تم۔ کیوں جی؟ ایسے نبی کے بارے میں رب تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا، کتنے با اخلاق ہیں محمد علیہ السلام۔ پتہ چلا کہ ایک یہودی کا بچہ محمد رسول اللہ کا بڑا احترام کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، آیا نہیں، بیمار ہے۔ آقا پوچھتے کہاں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بیمار۔ آقا اس کے پاس تشریف لے گئے، بیمار کرسی کے لیے وہاں تشریف لے گئے محمد علیہ السلام۔ پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ دیکھا تو وہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا اے بیٹے کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ بیٹے نے جناب محمد رسول اللہ کے اوصاف حمیدہ کا جائزہ لے رکھا تھا، اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، مشورہ طلب نگاہوں کے ساتھ، ابا کیا کروں میں؟ ابا یہودی تو تھا، حاسد پر بڑا سمجھدار، سوجھ بوجھ والا۔ اس نے دیکھا بیٹا نوجوانی کے عالم میں جا رہا ہے دنیا سے، اگلا جہان بڑا خطرناک ہے۔ کہنے لگا اے میرے بیٹے اطیع ابا القاسم، اگر تو اگلی فلاح و کامرانی چاہتا ہے تو محمد کی بات مان لو۔ اللہ اکبر۔ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اگلی کامیابی چاہتا ہے تو جناب محمد کی بات کو مان لو علیہ السلام۔ بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ ادھر فوت ہو گیا، ادھر آقا تشریف لا رہے ہیں باہر، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی کے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیری تعریف ہے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار،
اللہ تیری تعریف ہے جس نے میرے آنے کے سبب سے اس کو جہنم سے نکال دیا ہے۔ یا اللہ اس کی ہدایت تیرے بس میں ہے۔ میں نے تو کہا تھا نا کلمہ پڑھ لے، بس اتنا ہی کہا تھا میں نے۔ اللہ تیری وجہ سے، تیری رحمت کی بنیاد پر، تیری رحمت کے سبب کر کے اے اللہ یہ جہنم سے بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیاں کھا کر دعائیں دینے والے، محبت کا پیغام دینے والے، نفرتوں کی جگہ پر محبت بکھیرنے والے محمد علیہ السلام، لیکن مذہب کی بات پر کبھی آنچ نہیں آنے دی جناب محمد نے علیہ السلام۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر تو نے میری حاجت روائی کا ڈنڈورا پیٹا ہے اے میرے حبیب محمد علیہ السلام، میں نے تیری رسالت کا اعلان کائنات کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے۔ جاؤ، جب تک تم جناب محمد کی بات نہیں مانتے ہو تم نجات پا سکتے نہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو۔ رب کہتا ہے اے میرے حبیب محمد علیہ السلام ان کو بتا دو، اے کائنات والو، میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بات مانو اللہ کی اور بات مانو محمد علیہ السلام کی۔ اپنے عملوں کو برباد نہ کر، اپنے عملوں کو برباد مخالفت کر کے نہ کر۔ میرے آقا نے ساری زندگی ابتدائی نماز سے لے کر وفات تا دم واپسین آپ نے رفع دین کیا ہے۔ میرے آقا نے رفع دین کیا ہے، محمد الرسول اللہ نے۔ ایک کائنات والو، جب اس مسئلے کی سمجھ آ جائے پھر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ کی قسم پھر اس کی نماز ہو سکتی؟ رب کہتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میرے نبی کی اداؤں کو چھوڑ کر اپنے عملوں کو برباد۔ یہ نبی کی ادا ہے۔ رفع دین کس کی ادا ہے؟ نبی کی ادا ہے۔ اپنے نبی کی اداؤں کو چھوڑ کر اپنی نمازوں کو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو تم۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کہتا ہے کائنات والو کسی کی بات ماننے میں گارنٹی نہیں ہے ہدایت کی کہ اس کی بات مانو ہدایت مل جائے گی، اس کی بات مانو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام ان کو بتا دو، اے کائنات والو، اے ایمان والو، ان تطیعوہ تہتدوا، میرے نبی کی اطاعت میں ضمانت ہے تمہاری ہدایت کی۔ جناب محمد کی بات مان لو تو تم ہدایت یافتہ ہو، اگر نہ مانو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو سکتے نہیں۔ ان تطیعوہ تہتدوا۔ اللہ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے کائنات والو، محمد الرسول اللہ کے عملوں کے مطابق اپنے عملوں کو بنا لو تم۔ میرے آقا نے فرمایا آمین اونچی کہا کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ نے خود اونچی کہہ کر کائنات کو بتلا دیا آمین اونچا کہنا۔ حضور فرماتے ہیں اے دنیا والو، مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے نقل کیا اسی کے حوالے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والو، دن جمعے کا آیا، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم نے دن جمعے کا مان لیا۔ یہود و نصارہ، یہود انہوں نے یہ دن جمعے کا نہیں مانا، گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم نے قبلہ کعبہ کو بنا لیا، انہوں نے نہ مانا، گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ اے کائنات والو، ایماندارو، یہودی تین باتوں پر بڑا جلتے ہیں۔ جمعے کے دن پر کہ مسلمان ہم پر سبقت لے گئے ہیں، ہم نے ہفتہ یہ پیچھے ہے یہ آگے ہیں، مسلمان ہمارے امام بن گئے، قائد بن گئے، اور مسلمانوں نے اللہ اکبر قبلہ کعبہ بنا لیا، بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا پھر جاؤ اس طرف، پھر گئے۔ مسلمان کیسے ماننے والے تھے محمد الرسول اللہ کو؟
ایک آدمی آ کر بتاتا ہے دنیا والوں، اے نماز پڑھنے والوں، میں ابھی محمد رسول اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں، آقا نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی جانب، کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے، وہاں کا حکم ہو گیا ہے، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں یہ پیغام سنتے ہی انہوں نے بیت اللہ کی طرف پھر کر منہ کر لیا۔ اللہ اللہ، یہ مسجد ذوالقبلتین، دو قبلوں والی، ایک نماز میں دو قبلے ہیں، بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد ان کو بتا دو یہودی بڑا جلتے ہیں، کس بات پر جلتے ہیں؟ ان دو باتوں پر، اور تیسری بات وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور ہمارا امام کے پیچھے کہنا آمین، یہ سن کر بھی بہت جلتے ہیں۔ کون دیجئے بولا ظالم آمین، یہ اندر آمین کہہ دی تو یہودی نے سننی ہے، پھر تو جو سننا نہیں تو جلنا کہا ہے، جلنا تا دیئے تو جس ساڑھی آواز سن کے تو جلنے گی نا۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہودی ہمارے آمین کہنے پر، امام کے پیچھے آمین کہنے پر بڑا جلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اے دنیا والوں، آمین کب کہنی ہے؟ جب امام آمین کہتا ہے تم آمین کہو۔ واہ سبحان اللہ، اے نہ ہو کہ والظالین امام کہہ کہ چپ کر رہے، نہیں نہیں، جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم یہاں آمین کہتے ہو، فرشتے بیت المعمور میں ساتویں عرش پر، ساتویں آسمان پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فَمَنْ وَافَقَ تَامِينُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ اے محمد کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، اونچی آواز سے آمین کہنے والوں، اونچی آواز سے آمین کہنے والوں، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مطابقت کھا جائے، اتنے عمل کے ساتھ تمہارے پہلے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ آمین تم نے کہنی ہے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں اوپر۔ فَمَنْ وَافَقَ تَامِينُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ بتاؤ ان کی سے بچے اونچی آواز نہ کریں آمین، سلام پھیر سے زائد صحابہ سے ملنے والا اور ان سے حدیث لینے والا 200 سے زائد۔ عطا کہتا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے عطا سے بڑا سچا کوئی نہیں دیکھا، اور عطا سے بڑا سچا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ ایک دوسرا راوی بھی ذکر کرتا ہوں اس کا، عطا بہت بڑا سچا انسان ہے، امام ابو حنیفہ کا استاد ہے۔ عطا کہتا ہے میں نے بہت سے صحابہ کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں، جب امام کہتا والضالین، تمام مقتدی کہتے آمین، تو کہتا ہے ارتج المسجد، آمین کے ساتھ مسجد گونج اٹھتی تھی، محلے تک آوازیں جایا کرتی تھی۔ ہم کہا چپ کرو بچوں کیوں شور بجاتے؟ شور نہیں، شور نہیں، میرے آقا نے جہاں کہا اونچی آواز سے کہا آمین، جہاں کہا چپ چپ ہو جاؤ، جہاں گرما دیا گرم ہو گئے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں صحابی محمد رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی نیچی جگہ پر چڑھتے ہیں اترتے ہیں، اللہ اکبر بڑی اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، میرے صحابہ اپنی جانوں پر کوئی نرمی کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم اس خدا کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے اور غائب ہے، دور ہے ہم سے، وہ تو بڑا ہی قریب ہے، بڑا قریب، اس خدا کو تم پکار رہے ہو، کتنا قریب ہے؟ اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہاں ہے ہمارا رب، قریب ہے تو سرگوشیوں سے بات کر لیں گے،
دور ہے تو اونچی آواز سے پکار لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام ان کو بتا دو فَإِنِّي قریب، میں تو بڑا ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے کسی کونے میں، کسی کمرے میں بند، دل میں پکارتا ہے یا آواز اونچی کے ساتھ پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سننے کے بعد جواب دیتا ہوں لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر، اللہ اللہ، میں جواب دیتا ہوں، میں قریب، میں بڑا ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم اتنے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، تم اتنے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے، میں تے بسترے بن کے جانا سا پیا، اللہ اللہ، چکی پھرتا ہے بسترے بن کے کتھے چلے ہیں، رب نو تلاش کردا پھرنا، میں جا رہے ہیں دعاواں چ شرکت کرنے واسطے چلے ہیں۔ واہ کدی دعا شرکت کرنی؟ جڑا نبی دے سنت دا دشمن ہے وہ دی دعا شرکت کرنی ہے تو؟ اللہ تیری شان، تم اتنے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، تم اتنے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، اے اللہ تو دے اتنا قریب ہے ساڈے دل وچ وسنا ہے، میں تو جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے، میں لبدا پھردا ہے، کدی رائے کدی بغداد، کدی کسی اور مقام تے جا رہے ہیں، کدی کسی اور مقام تے جا رہے ہیں، نسا پھردا ہے تینوں لبن واسطے۔ اللہ کہندا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب، اللہ میں تو بڑا قریب ہوں، کہاں پھر رہے ہو تم؟ کہاں بھاگے پھر رہے ہو تم؟ سبحان اللہ، اربعوا علی انفسکم، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اپنے آپ پر نرمی کرو، تم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے خدا کو نہیں پکار رہے ہو، کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم تو اس کو پکار رہے ہو جو تیری اونٹنی جو جس کی لگام کھینچے ہوئے تیرے قریب ہے اس کا سر، رب تیرے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تیری اونٹنی کا سر تیرے قریب ہے۔ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب محمد، حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انا عند ظن عبدی بی اذا ذکرنی وانا معه اذا ذکرنی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وانا مع عبدی ما ذکرنی اذا تحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اس کے ہونٹ بعد میں ہلتے ہیں، میں اس کی بات پہلے پوری کر دیتا ہوں، اللہ اللہ سنتا ہوں، اذا تحرکت بی شفتاہ، اس کے ہونٹ بعد میں ہلتے ہیں، بات پہلے ہے، میں اپنے بندے کے پاس رہتا ہوں، اللہ اللہ۔ تو یہ بھی کہہ دیا محمد رسول اللہ نے علیہ السلام ان اللہ لا يقبل دعاء، اے کائنات والو اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے عن ظہر قلب غافل، زبان کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو پتہ کوئی نہیں کہتا کیا میں غافل دل سے جو آواز نکلتی رب اس کو نہیں قبول کرتا ہے، غافل دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں اللہ اس کو سنتا نہیں قبول نہیں کرتا ہے۔ چل کم کر، جب تک میری طرف توجہ کامل نہ ہو، اللہ میں تیرا بندہ ہوں عاجز، اللہ تیرے سوا کسی کو نہیں پکار رہا ہوں، اللہ تیرے سوا
میرا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ سچا اور سچا عقیدہ لے کر تجھے پکار رہا ہوں۔ یہ عقیدہ بھی تیری توفیق کے ساتھ ہے، اپنے آپ یہ عقیدے نہیں ملا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، رب کہتا اچھا، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، جب بندہ اس رنگ میں پکارتا ہے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مالی سوا قرعی لبابک حیلتن، اے میرے پروردگار تیرا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر میرا کوئی ہیلہ نہیں، تیرے دروازے سے بھی میں اگر رد ہو گیا تو بتا فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، میں کس دروازے پہ جا کے دستک دوں، میرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، رب کہتا ہے پھر إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ رب کہتا ہے تو دل سے آواز نکالتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، اتنا دل کی گہرائیوں سے میرے سامنے جھک جاتا ہے، آ کر بڑے عاجزانہ رنگ میں مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں صرف تیرے گناہ معاف ہی نہیں کرتا، صرف تیری توبہ قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، تیرے گناہوں کی نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ رب کہتا ہے یہ ہے میرا پیغمبر، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر جناب محمد کی بات مانو تو جناب محمد علیہ السلام کی بات مان کر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اے کائنات والو، ہدایت محمد کے دروازے کے سوا کہیں سے مل سکتی؟ اللہ اللہ، میرے آقا خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے ان احسن الحدیث کتاب اللہ، اے کائنات والو سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام ہدایتوں سے بہتر ہدایت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی ہدایت۔ نہ رضوی نہ قادری نہ چشتی نہ کوئی، ہدایت لینی ہے تو محمد کے دروازے پہ آ جاؤ علیہ السلام، ہدایت یہاں ملتی ہے، جناب محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہدایت۔ اللہ اللہ، اللہ کہتا تم میرے نبی کا بن جا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اے کائنات والو جس نے میری نبی کی بات مان لی اس نے میری مان لی، وہ میرا بن گیا، جو میرے نبی کا بن گیا وہ میرا بن گیا، جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہ میرا نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی بات مانو، جناب محمد رسول اللہ کی بات مانو، نہ مان کر اپنے عملوں کو برباد نہ کر، اپنے عمل کو ضائع نہ کر۔ پھر رب کہتا ہے ایسے بہترین اخلاق والے پیغمبر، اخلاق عالیہ فاضلہ والے پیغمبر، ایسا بہترین پیغمبر، سارے پیغمبروں کا سرتاج پیغمبر، سارے نبیوں کا امام پیغمبر، جو سب کا امام، ایسا امام کائنات میں کوئی دیکھا نہیں ہے، وہ امام امام اعظم ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے یہ ہے اصل امام، امام اعظم، اس سے بہتر کوئی امام نہیں ہے، اس کی بات مان۔ اللہ اکبر، رب نے ایک مقام پر یوں کہہ دیا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام، پرانی بات تجھ کو یاد دلانے لگا ہوں، اے میرے حبیب بات پرانی ہے یاد اب کرا رہا ہوں، بات ہو چکی ہے پہلے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، بین الاقوامی انبیاء کانفرنس، رسالت کانفرنس، بین الاقوامی رسالت کانفرنس، واہ سبحان اللہ، وعدہ لیا نبیوں سے، آدم کی پشت سے سارے روح نکل آئے، پہلی توحید کانفرنس، الست بربکم، پوری کائنات کے سامنے سوال رکھ دیا، بتاؤ کیا میں تمہارا داتا نہیں ہوں؟ الست بربکم،
کیا میں تمہارا روزی رساں نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا داتا نہیں ہوں؟ سب کائنات انسانیہ نے عالم ارواح میں کہہ دیا تھا بلا شہدنا، یا اللہ ہم گواہ ہیں تو ہی ہمارا داتا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ تھی اللہ نے کانفرنس بین الاقوامی کی، توحید کانفرنس، واہ سبحان اللہ۔ یہ داتا کہلایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا داتا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا داتا ہے۔ اور یہ دوسری کانفرنس رسالت کانفرنس، اللہ اکبر، رسالت کانفرنس ہو رہی ہے، انبیاء سارے اکٹھے، دانشور سارے اکٹھے ہو گئے، سبحان اللہ۔ مجلس شورا بھی دانشوروں کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ شریفہ شدائی ایک طرف وہ ووٹ دے دے، دوسری طرف بیرسٹر ہار جائے اس کے ووٹ کے مقابلے میں، یہ ہو سکتا ہے نا؟ یہ جمہوریت یہودیت ہے، یہ یہودیوں کا تحفہ ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، مسلمانوں کی بربادی کا موجب ہے اور سبب ہے، یہ یہودیت ہے۔ میرے بھائیوں یہاں دیکھو دانشوروں کی کانفرنس ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے اے نبیوں کی جماعت، واہ سبحان اللہ، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے، پختہ وعدہ دیا جا رہا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت عطا کر دوں، سبحان اللہ۔ پھر ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول۔ کتنے رسول آئے؟ ایک رسول۔ تمہاری موجودگی میں تم اپنے مشن پر کاربند و کام کر رہے ہو، دعوت دے رہے ہو رب کی توحید کی، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک پیغمبر محمد۔ ثم جاءکم رسول، یہ کیسا پیغمبر آئے جو نیا مشن لے کر نہیں آیا، نیا پروگرام نہیں ہے، نیا پیغام نہیں ہے، مصدق لما معکم، بات وہی ہے جس کی تصدیق اس نے کرنی ہے، محمد رسول اللہ کی، جو تم کر رہے ہو بات۔ اللہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بات بھی نئی نہیں، بات وہی ہے جو تم پہلے سے کہہ رہے ہو، بات بھی وہی ہے جو تم پہلے سے کہہ رہے ہو، آنے والا بعد میں آیا ہے، لیکن اعزاز اس کا کتنا ہے، مقام اس کا، مرتبہ کتنا ہے۔ اللہ کہتا ہے پروگرام بھی نیا کوئی نہیں، بات بھی نئی کوئی نہیں، بات وہی ہے جو تم پہلے سے کہہ رہے ہو۔ اے کائنات والو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حاجت روا و مشکل کشا نہیں ہے، بات یہی ہے۔ پھر یا اللہ کیا حکم دیتے ہو؟ آ جائے وہ پیغمبر، ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْتَنْصُرُنَّ، پھر میرا پیغام یہ ہے اب تم امام نہیں، اس امام کے مقتدی تمہیں بننا پڑے گا جو محمد آئے گا۔ اللہ اللہ، اب تم امام نہیں رہو گے، تم قائد نہیں، تم مقتدی بنو گے محمد کے علیہ السلام۔ بڑے بڑے ابن کثیر جیسے لکھتے ہیں محمد ہی ہے قائد اعظم، واہ سبحان اللہ، محمد کیا ہے؟ قائد اعظم۔ اللہ اللہ، جو نبیوں کے، تمام نبیوں کی، کسی نبی کی موجودگی میں آ جائیں، نبی اس کی موجودگی میں اپنی امامت چلا سکتا، اور جس کی موجودگی میں نبی بھی اپنی امامت چلا سکتا نہیں، جس کی موجودگی میں نبی اپنی نبوت نہیں چلا سکتا، رب کعبہ کی قسم، محمد کے ہوتے ہوئے جب کسی نبی کا سکہ نہیں چل سکتا ہے تو کسی بزرگ امام ولی کا سکہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بات نوٹ رکھو۔ اگر نبی مکرم علیہ السلام محمد رسول اللہ کی موجودگی میں کسی نبی کا سکہ نہیں چل سکتا تو پھر کسی امام کا سکہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ تیری شان۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کی محفل و مجلس مقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تورات کا ورق پڑھنا شروع کر دیا، میرے آقا کا چہرہ انور کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر رمز شناس نبوت، محمد الرسول اللہ کا رمز شناس، کہتا ہے اے عمر سکلت کا سواکل، تجھے گم پانے والیاں گم پائیں، الم تر الی وجہ رسول اللہ کہ یتغیر، تو دیکھتا نہیں ہے کہ محمد کا چہرہ بدل رہا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، تورات کا ورق وہیں پھینک دیا۔ تو کہتے کیا نبی کو راضی کرنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق کی زبان سے نکلا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے داتا ہونے پر راضی۔ اللہ کے پیغمبر کو گواہ بنا رہا ہے، یا رسول اللہ میں عمر اللہ کے داتا ہونے پر راضی۔ عمر کا داتا وہی ہے جو جناب محمد کا داتا ہے، میرا داتا اور کوئی نہیں ہے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین پر ہونے پر راضی ہوں۔ وبمحمد نبیا، اور میں عمر نبی کے محمد کے قائد ہونے پر میں راضی ہوں۔ میں محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں کسی کو امام اور قائد اپنا مان سکتا؟ جہاں محمد ہوں وہاں کوئی بھی جچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میں پڑھا کرتا ہوں کبھی کبھی یہ بات بھی، ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار آنکھوں میں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار آنکھوں میں۔ رب کعبہ کی قسم، جناب محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور کے مقابلے میں اور کوئی چہرہ جچتا نہیں۔ میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کر یہ بھی بات کہتا ہوں، اگر نبی کے چہرے کے مقابلے میں اور کوئی چہرہ جچتا نہیں تو اس زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کے مقابلے میں کسی کی بات جچتی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار آنکھوں میں۔ جناب محمد رسول اللہ کے چہرہ سامنے ہو، سارے نبی کھڑے ہوں، اللہ اللہ، کون امامت کرائے گا؟ ابراہیم اپنے کیریئر کو یاد کر رہے ہیں، خدمات کو یاد کر رہے ہیں، اپنی باتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، میرے ساتھ بڑی سختیاں کی گئیں، شاید آج یہ مقامی امتیاز مجھے مل جائے، یہ تمغہ مجھے مل جائے آج۔ جناب نوح بھی سوچ رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم خدا بھی سوچ رہے ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر محمد کے خادم، اے جبریل جاؤ جلدی کرو، میرے نبی محمد کا ہاتھ پکڑو، جا کے کہہ دو تقدم یا محمد، اے محمد علیہ السلام آگے بڑھ جاؤ، یہاں تمہارے باپ دادا کی بات نہیں، یہاں تو مرتبے کی بات ہے۔ میں نے محمد کے مقابلے میں کسی کو یہ مرتبہ اور اعزاز دیا ہی نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ کو عطا ہو رہا ہے۔ جہاں تو موجود ہو اے میرے پیغمبر، وہاں کوئی نبی بھی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا نہیں، کھڑا ہو سکتا ہے۔ ٹکے کا ملا جس کے ایمان کی قیمت ایک حلوے کی رکابی، وہ جھٹ پٹ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یوں بھی کہتا ہے کہ ہیں تو یہی، پر نماز خود کرانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ اللہ کہتا ہے جہاں تو ہو اے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام، وہاں کوئی نبی بھی مصلی پہ آ سکتا نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ السلام، یہ نبیوں کی بات ہو رہی، نبیوں کے ساتھ کانفرنس میں رب مخاطب ہو رہا ہے۔ اے انبیاء کی جماعت، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت عطا کر دوں، پھر ثم جاءکم رسول، پھر ایک آ جائے پیغمبر، وہ کون ہے؟ یعنی محمد۔ یہ کون ہے پیغمبر؟ یعنی محمد علیہ السلام، جس کو رب نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے کائنات والو، میرا نبی محمد تمہارے لیے ایک دلیل ہے، برہان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد فرق بین الناس. اے کائنات والو، ہم کسی امام کے مرید بن جائیں، کسی ہم ولی کے مرید بن جائیں، کسی بزرگ کے ولی بن جائیں، مرید بن جائیں، ہم کہیں ہماری نشانیاں یہ ہے، کوئی کالی پگڑی، کوئی چٹی پگڑی، کوئی کیسی پگڑی، نشانیاں یہ ہے. ایک طرف یہ مریدی ہو رہی ہے، پیری مریدی ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے کائنات والو، بخاری کے لفظ ہیں محمد فرق بین الناس. میرا اعلان ہے جو محمد کا ساتھی ہے، میرے نبی محمد کا مرید ہے، یہی اصل محمدی ہے اور کوئی نہیں. محمد فرق بین الناس، محمد ہے فرق کرنے والے کائنات کے درمیان. جو محمد کا ساتھی بن گیا، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے تلے ہوگا، جھنڈا حمد کا ہوگا. آقا فرماتے ہیں لواء الحمد بیدیا، میرے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف کا. آدم وما تحت لوائی یوم القیامہ، آدم اس کے ماں سوا جتنے بھی انبیاء ہیں سب نیک لوگ میرے جھنڈے تلے ہوں گے قیامت کے دن. لکل غادر لواء عند استی، ہر دغا باز کو بھی ایک جھنڈا ملے گا، اس کی کمر میں ٹھوک دیا جائے گا جھنڈا. جو اس کے مرید ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قبیلے کو، ہر شخص کو، ہر قوم کو ان کے اماموں کے ساتھ آواز ملے گی آؤ. کسی کو کوئی امام، کسی کا کوئی امام، آواز پڑ رہی ہے. ادھر آواز آئی، او جنہوں نے محمد کو اپنا امام مانا ہے، محمد کو اپنا امام مانا ہے. سبحان اللہ. امام اعظم، امام رسول، امام رسول پیشوائے سبیل، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل. اللہ اللہ. وہ کیسا ہے وہ محمد علیہ السلام، وہ کیسا امام ہے کہ چرخ فلک طور اوس، جس کے لیے آسمان نے طور کا کام دیا. موسیٰ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتا ہے. جب محمد کے بات کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے عرش پر بلا لیا. اللہ اللہ کہ چرخ فلک طور اوس، اس کا طور پہاڑ بن گیا. کون؟ آسمان اعلیٰ، تارم اعلیٰ پہ محمد پہنچ گئے علیہ السلام. سبحان اللہ. کیسے ہے پیغمبر علیہ السلام؟ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام، میں نے نبیوں سے کہا جب آ جائے ثم جاکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک پیغمبر. کون؟ یعنی محمد، یعنی محمد علیہ السلام. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے کائنات کے اماموں اور نبیوں، رسولوں کی جماعت، پھر تمہاری موجودگی میں اگر محمد تشریف لے آئیں علیہ السلام، اب تم قائد نہیں ہوگے، امام نہیں ہوگے، نبی تو ہوگے، پر نبوت کا مشن تمہارا بند ہو جائے گا. پھر ایک ہی مشن چلے گا، محمد کی رسالت کا مشن. یہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید مشن ہے. اب محمد کے پاس آنا ہے تمہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آ جاؤ انہیں اس طرف. رب کہتا ہے اب اس مقام پر میرا نبی ایسے اعزاز والا، ایسے شان والا، تو پھر میں اب کہہ رہا ہوں اے لوگو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے کائنات کے ایماندارو، اگر تم اللہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، مولوی جی شیخ کا تصور، آنکھیں بند کر لو، شیخ کا تصور، اللہ سے رابطہ پیدا ہوتا ہے. رب کہتا ہے نہیں، ان کنتم تحبون اللہ. اے کائنات والو، اگر تم اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تمہارا شیخ اور امام ہادی و مرشد ایک ہی ہے، محمد. اللہ اللہ. اس کے پیچھے چلو، تمہارا رابطہ رب سے قائم ہو جائے گا. اس کے بغیر رابطہ رب سے بن سکتا؟ مولوی جی ہوتے موجود نہیں، ساڈا پیر دیتے موجود ہے، ولی موجود ہے، امام موجود ہے، وہ دیتے موجود نہیں.
نلکا ہونی کہنا سار تھائی موجود نہیں ہونے کہنا ہے نہیں تھے تے جے ہے گئے نہیں تے ولی تے امام کتوں آ گئے اس امام دی موجودگی وچ انہاں امامہ دی حیثیت کی ہے او امام اعظم دی موجودگی وچ انہاں تیرے امامہ دی حیثیت کی ہو سکتی ہے او دی موجودگی وچ پھر اے ہوئی امام رب کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے کائنات والو مجھے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تم میرے نبی محمد کے نقش قدم پر چل پڑو اللہ اللہ بمصطفیٰ برساں خیش راگ دی ہماؤس گربہو نہ رسیدی تمام بول حدیث محمد کے نقش قدم پر چل ایک امام کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا بات ختم کرتا ہوں محمد بن اسماعیل بخاری کہہ دو رحمت اللہ علیہ وہ جا رہے ہیں کہاں آگے آگے جناب محمد قائد اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام پیچھے پیچھے بخاری چل رہی ہے امام بخاری کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں سے محمد کا قدم اٹھتا ہے اللہ کہتے ہیں وَمَن نُورُ إِلَّا فِي الْحَدِيثِ وَعَلِي اگر نور کے تلاش کرنے والے ہو تم آؤ نور لینا چاہتے ہو تو نور نبی کی حدیث میں سے ملے گا اور نبی کی حدیث کو پیش کرنے والوں سے ملے گا وَمَن نُورُ إِلَّا فِي الْحَدِيثِ وَعَلِي إِذَا مَا دَجَ اللَّيْلُ الْبَهِيمُ وَأَظْلَمَا جب دنیا میں گھٹا ڈوب اندھیرا ہو تو فقیران کو آ جاؤ حدیثاں کو نور اتھوں لبنا جے ایک بندہ کہندہ علیکہ بے اصحاب الحدیث فإنہم لازم پکڑ اس محفل و مجلس کو اہل حدیث کی مجلس کو لازم پکڑ اللہ کنی شرمناک گل وابی ہو کسی حدیث لکھوان دے کنی شرمناک بات یہ بے شرمی دی گل وابیاں دی گل بریلی جو بندی گل نہیں ہوں دی کتنی بے شرمی کی بات ہے یہ اہل حدیث بھی ہے کہتا میں اس کو باپ مانتا ہوں پر ابا جی نہیں کہتا اس کو وہ اہل حدیث ہے تو پھر اہل حدیث کہلاتا کیوں نہیں ہے کہنے والا کہتا ہے علیکہ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ لازم پکڑ محمد کی حدیث اٹھانے والے لوگوں کی مجلس کو علیکہ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ فی کل محفلی ہر محفل میں ساری کائنات میں سے بہترین اگر تم نے جماعت دیکھنی ہے تو یہ محمد کی جماعت ہے اللہ کرے اس جماعت سے ہم ہو جائیں اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد ان کو کہہ دو میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے میرے نبی کے بن جاؤ آگے چل کر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی بات مانو اور میرے نبی محمد کی بات مانو فَإِن تَوَلَّوْا اگر میرے نبی کی بات سے روگردانی کر گئے منہ موڑ گئے تو پھر چھوٹا سا بدوانی رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نبی کی بات کو چھوڑنے والا ترک کرنے والا اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے میرا دوست نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہے جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہے اللہ نبی کے ساتھیوں کی نبی کی جماعت میں ہمیں شامل فرما لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون اللہ اکبر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا كما تحبه وترضى اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفر والکافرین میرے محترم بزرگوں عزیزوں بھائیوں ساتھیوں ہمارے ایک عالم دین شہر کے سربراہ چیئرمین علماء کونسل اہل حدیث علماء کونسل مولانا رسول اللہ خان صاحب بھٹی اللہ نے بہت خطرناک بیماری سے ان کو صحت یاب کیا ہے تو چند ساتھیوں کی یہ خواہش تھی
کہ یہاں جمعہ پڑھائیں صحت یابی کے بعد انشاءاللہ اگلا جمعہ وہ یہاں پڑھائیں گے 1 اپریل کا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ مولانا نصر اللہ خان صاحب بھٹی، اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ علماء حدیث کی زندگیاں دراز فرمائے اور دین کے لیے فرمائے، دین پر قائم رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں محمد صابر بھٹو صاحب حافظ صاحب، ان کو ایک مہم پڑ گئی ہے، ان کے بھائی کے گردے فیل ہیں، بہت سا خرچہ ہے، یہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے، یہ قاصر ہیں، ان کی کچھ مدد فرما دیں، اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما دیں۔ اللہم منصور، کھڑے ہو کے دیدار کرا جو انہیں، بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ان کے مسائل بھی حل فرمائے، سب کے مسائل اللہ حل فرمائے۔ اور دوسری بات سب سے پہلی یہ کہنے کی گزارش کرنے کی ہے کہ ایک پادری نے قرآن پاک کو آگ لگا کر جلایا ہے اور اس نے بہت بڑی بدترین قسم کی گستاخی کی ہے۔ یہ صلیبی جنگ کا آغاز کرنے والے، صلیبی جنگوں پر مسلسل چلنے والے یہ لوگ مسلمانوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، ان کے عقیدے کا بھی امتحان لے رہے ہیں۔ بھلا یہ قرآن کے جلانے پر کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بات نوٹ فرمائیے، بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم میں غیرت رہتی دینی پہلے سے ہوتی ہے بہت، اب بھی ہمارے اندر ایسے نوجوان ہوں گے جن کو بہت بڑی غیرت ہے دین کی، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، میں نہیں کہتا کہ اہل حدیثوں میں غیرت ہوتی ہے، بریلوی بڑے بڑے عاشق رسول محب رسول ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، محمد رسول اللہ کے گستاخوں کو کافر کردار تک پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کا گستاخ، یہ ہمارے اسلام کا گستاخ، بدترین دریدہ دہن بے حیا انسان یہ پادری، اور اس کے کروانے والے بھی بے حیا۔ اب مسلمان امت کے سربراہوں کو کیا کہیں؟ اللہ ان کی غیرت بیدار کر دے، یا اللہ ان کی غیرت بیدار کر دے۔ مسلمان اپنے قرآن کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ ان کی غیرت کو بیدار فرما، اور یہ خصوصی دعا فرما دے، اللہ یہود و نصارہ کا اور ہندوؤں کے چنگل سے مسلمانوں کو آزاد فرما دے، اللہ مسلمانوں کو آزاد فرما دے، الہ العالمین مسلمانوں پر اپنی رحم و کرم کی بارشیں برسا دے، اللہ ہم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه خير الخلق محمد وآله وصحبه اجمعين آمين۔